آپ لوگ جہاں پر قرآن اور حدیث کی بات آ جاتی ہے وہاں پھر کسی عالم کی بات نہیں مانتے. صحیح ہے, بالکل ایسے ہی. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جو مجھے فیل بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے پھر یہ غلطی کیسے ہو گئی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرقے واریت سے بچو، آپ لوگوں نے اہل حدیث فرقہ کیوں بنا لیا؟ اہل حدیث منہج، اہل حدیث مسلک، اس کا اعزاز ہی یہی ہے، اس کا ترہ امتیاز ہی یہی ہے کہ وہ صرف اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں یا پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کرتے ہیں. ہمارے علماء چاہے ممبر پر ہوں، چاہے محراب میں ہوں، چاہے کانفرنس میں اسٹیج پر ہوں، چاہے ایوانوں میں ہوں، چاہے میدانوں میں ہوں، وہ بات کرتے ہیں تو اللہ کے قرآن کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. یہ اعزاز ہے کس کا؟ اہل حدیث مکتبہ فکر کا اور اہل حدیث مسلک کا اور اہل حدیث منہج کا. آپ نے بات کی کہ آپ حدیث قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے یہ فرقہ کیوں بنا لیا؟ میں دو ٹوک لفظوں میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم اصل کو دیکھیں گے کہ اصل کیا ہے. اصل قرآن ہے اور اصل حدیث ہے. تو اگر آپ اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، تو یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یعنی یہ کوئی فرقہ نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کسی جماعت کی طرف یا کسی علاقے کی طرف یا کسی شخصیت کی طرف اگر آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو پھر وہ کہلائے گی فرقہ واریت. ہم تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو اہل حدیث کہلوا رہے ہیں اپنے آپ کو. اور اہل الحدیث کا مطلب یہی ہے کہ ان کا ہر کام، ہر عمل اور ہر فعل اور ہر عبادت عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہوتا ہے. آپ تو بات کر رہے ہیں کہ آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، ہمیں تو لوگ وہابی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے، ہمیں نہ جانے اور کیا کیا بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی کہ جو کہا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل جو ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، وہ صرف اور صرف اہل الحدیث ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں ہم فرقہ نہیں ہیں، اگر اسی طریقے سے میں دوسرے مکتبہ فکر سے اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک فرقہ نہیں ہے، ہمارا بھی اہل سنت والجماعت یا دیوبند نام والے جو بھی ہو، جہاں سے وابستگی ہو، لیکن بات ان کی یہ ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ کہ ہم قرآن و حدیث پہ ہی چل رہے ہیں. کیا ڈفرینس کیا ہے؟ میرا مین سوال میرا یہ ہے کہ حضرت ایسی کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو اہل حدیث نام رکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تو نام رکھا ہے نا ہمارا مسلم، تو ہمیں ضرورت کیا پڑی کہ ہم اہل حدیث نام رکھیں؟ مجھے شکوہ آپ لوگوں سے زیادہ اس لیے ہے حضرت کہ آپ لوگوں کا قول یہ ہے کہ ہم کسی کا مقلد نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کا یہ عمل قرآن کی آیت سے ٹکرا رہا ہے؟ ہم نے نام کیا رکھا ہے کاشف بھائی؟ اہل حدیث. ہم نے نام حدیث کے حوالے سے رکھا ہے نا سر. ہم نے بریلی کی طرف تو اپنے آپ کو منسوب نہیں کیا، میں منسوب کی ہم بات نے نہیں کسی اور شخصیت کی طرف تو نہیں کیا. ہم نے کہاں کیا؟ ہم نے حدیث کی طرف کیا ہے. تو یہ صرف حدیث کی طرف ہونے پہ آپ اس کو فرقہ بازی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ہر کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہم فرقہ نہیں ہیں یا فلاں جن کی بات کر رہے ہیں آپ، جن مکتب فکر کی، تو یہ بات پھر آپ ان سے پوچھیے گا. میں اس چیز کا مکلف نہیں ہوں کہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں نہیں، ان کے بارے میں ان کی دلیل یہ ہے، ان کے بارے میں نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. دیکھیے، میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے یہ بات برملا کہہ سکتا ہوں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ بھی اہل الحدیث تھے. اور اس روئے زمین کے جو سب سے پہلے اہل حدیث ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر من اور ان عمل کرنے والا جو بھی ہوگا وہ اہل حدیث. سر اس سے انکار نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے تھے. اہل حدیث یہ پہچان ہے نا، شناخت ہو گئی نا یہ کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر. چلے میں آپ کو اس طریقے سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلتا ہے، اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، اور ایک دوسرا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلتا ہے، صحابہ کرام کو فالو کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس میں کون بہتر ہے؟ جی ہماری جو شناخت ہے یا ہماری جو ایک اصل ہے وہ تو مسلمان کی حیثیت ہی ہے نا. ہم تو سب مسلمان ہیں، چاہے وہ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہے، چاہے اپنے آپ کو کوئی بریلوی کہے، چاہے کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نام میٹر نہیں کرتا؟ دیکھیں مسلمان تو ہے نا، سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے. نام میٹر نہیں کرتا. نام میٹر نہیں کرتا. نام آپ کی شناخت ہے، پہچان ہے اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو حدیث پر عمل کرتے ہیں. تیسری کسی بات کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے بڑے سے بڑے محدث کیوں نہ ہو.
اگر ان کی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرائے گی تو ہم ان کی بات کو دیوار پہ ماریں گے۔ اور یہ تمام ائمہ کے اقوال ہیں، جتنے آپ 4 اماموں کی جو بات کرتے ہیں، ان چاروں اماموں کی قول اگر آپ پڑھیں گے وہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر ہماری بات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے تو ہماری بات کو دیوار پہ دے مارنا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کرنا ہے، یہ اہل حدیث منہج ہی تو ہے، یہ اہل حدیث مسلک ہی تو ہے۔